اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. جانور جو قربانی میں ذبح ہوتے ہیں نا، ان کی نسبت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے اور ان کا مقصد بھی بڑا نیک ہے، اس لیے ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی. لیکن دیکھنے والوں کو ظلم نظر آتا ہے. ہر جگہ ظلم نہیں ہے، کبھی کبھار ہے نا درد کے اندر بھی فائدے رکھے ہیں. شادی ہوتی نہیں ہوتی؟ ارے بولو رے با، یہ قدمی لیلا کا کوئی فتویٰ دکھایا واٹس ایپ کا، ایک بیوی رکھنا گناہ ہے. ان کی ریاض کے مولوی صاحب دکھائے تو قبول کو گئے جمعہ بولے نہیں. شادی ہوتی نہیں ہوتی؟ ہوتی. شادی ہونے کے بعد کبھی سمجھو ان کو، تم نہ بھی بول رہو ان کو بھی بول رہا ہوں، جو ان کی مینٹالٹی رکھے ہی ان کو بھی بول رہا ہوں. 2 سال پہلے معاف کرنا، یو پی کے حضرات علماء کو چھوڑ کر، اساتذہ کو چھوڑ کر معافی چاہتا ہوں. یو پی میں سب بھی آدھے دماغ والے چھینکتا، انہیں یوگی بھی وہ چھین لیا. وہاں کون کہنا کیک کا بکرا بنا کو کاٹے، وہ بھی یو پی کے صاحب مجھے بول رہے بسم اللہ اللہ اکبر کو کاٹے رہے. تم لگا کیا کر لیتے تھے بھی، اسے بولنا شادی بھی کرے تو کیک کی چکری بنا کر شادی کر لے، بچے کی جاوٹیں دیکھی. شادی ہوتی نہیں ہوتی؟ الحمدللہ ہوتی ہے. شادی کے بعد کیا جوڑوں کو شوکیش میں رکھ ڈالتے ہیں. نوجوانا تم نہ پوچھ رہا ہوں، شوکیش میں رکھتے ہی نہیں، مقصد پورا ہوتا ہے. غلط نہیں، شادی کے بعد یہ مقصد عبادت ہے. شادی کے بعد یہ مقصد، اب چند مہینے گزرتے نہیں خوشخبری شروع ہوتی. خوشخبری کتنے دن رہتی ہے؟ اندر 9 مہینے رہتی ہے. رحم 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 بول کر بمڑیاں مارتے نا، ان کو بلا لے کر کو، بٹھا کو، یہ باتیں کر کو، سوال کر کو، جواب پوچھنا. جیسے ہی خوشخبری شروع ہو جاتی، دیدی کو تکلیف کتنی شروع ہوتی. الٹی اسے ہوتی، الٹا انہیں ہوتا. ارے حمل کی ابتدا کی علامت کیا؟ الٹیاں. تم نے کوئی سعادت میں میں بھی بچے والا ترے بابا. الٹیاں ہوتی، کوک کوک سمجھ جاتے. اسے الٹی ہوئی تو یہ بڈھا بولتا میں نانا بن گیا با، انہیں بولتا میں دادا بن گیا با. ابھی ٹیسٹنگ نہیں، باتیں شروع ہو گئے. الٹی ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ کبھی خے کر کے دیکھو. الٹی کسے بولتے؟ خے کو بولتے ہیں. کبھی خے ہونے کے بعد کیا تکلیف ہوتی ہے محسوس کرو. اوپر سے نکلے کہ نیچے سے نکلے آدمی کمزور ہو جاتا ہے. اندر کی چیز ترتیب سے نکلے تو صحت مند، ترتیب چھوڑ کر وہ چیز نکل جاتی ہے تو آدمی کمزور ہو جاتا ہے. ڈاکٹر حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، الٹیاں بند ہونے کی دوائیں دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب الٹی ہوتی ہے نا، آدمی کے اندر لرزہ شروع ہو جاتا ہے. ایک الٹی 2 الٹی زیادہ سے زیادہ، ایک خے 2 خے زیادہ سے زیادہ برداشت کرتا ہے. ایک 4-5 خے ہو گئے تو 108 بلانا ایمبولینس. لیکن اب اسے الٹیاں ہوتی ہیں. درد ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ ہوا سو محبت، نتیجہ درد. اسے الٹیاں ہوتی ہیں با، بول کو چھوڑتا، چھوڑیا نہیں. 9 مہینے درد، انجیکشن چھپاؤ، کیا کی کرو، کدھر کی کرو.
پھر جب وقت عمل وضع عمل آتا ہے, ڈیلیوری کا جب وقت آتا ہے, موت کے منہ میں جا کر آتی ہے. بائی چانس ڈاکٹر کہہ دے نارمل ممکن نہیں, آپریشن کرنا پڑے گا. مطلب آپریشن کا کیا؟ سلامت پیٹ کو کاٹنا پڑے گا. کاٹتے, پیٹ کو کاٹتے, چاقو سے کاٹتے. کون کاٹتا؟ ڈاکٹر کاٹتا. وہی چاقو سے جانور کو کاٹے تو ہم لوگ دہشت گرد بن گئے. وہی چاقو سے ڈاکٹر کاٹے تو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوتا. یہاں بھی کاٹنا, وہاں بھی کاٹنا, یہاں بھی تکلیف, وہاں بھی تکلیف. اگر نسبت لگا کر دیکھے, جانور کا مقام بڑا ہے کہ انسان کا مقام بڑا ہے؟ جانور کو تکلیف دینے سے زیادہ انسان کو تکلیف دینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آتا ہے. یہاں انسان کو تکلیف دیا جا رہا ہے, آپریشن کر رہے ہیں, کاٹ رہے ہیں. کیوں کاٹ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں کاٹنے کا مقصد تکلیف دینا نہیں ہے. کاٹنے کے اندر جو خوشی ہے, تکلیف کے اندر جو خوشی ہے, اس خوشی کو محسوس کرنا, اس خوشی کو پانا ہے. بالکل اسی طریقے سے ہم لوگ جو جانوروں کو کاٹ رہے ہیں, یہاں کاٹنا مقصد نہیں ہے. اس کے کاٹنے کے اندر اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہے. اس کے کاٹنے کے اندر محمد رسول اللہ, جگت گرو پروفٹ محمد کی خوشی چھپی ہوئی ہے. اس لیے کوئی چیز اور ایک مثال دیتا ہوں, دیکھو رحم اور ظلم کو سمجھو. ایک بچہ اسکول جانے کی عمر کا, اب تک تو اسکول میں بند ہوئی, بچے خوش ہیں, کیا گیا تو بھی دنیا سے کرونا نہیں جانا. میرا بچہ خود پوچھنے لگا کہ ابو مجھے اسکول سے نکال ڈالے سو. بچے پریشان نہیں, ہم نے کہیں کو اٹھا رہی نہیں, ہمارے کاپیاں کہاں, ہمارے کتاباں کیا, ٹیوشن گیا نہیں, یہاں گیا نہیں, مارتے سب. کوئی بھی پوچھ کچھ دیکھ رہی نہیں, وہ خوش ہو گئے وہاں نہیں. ایک بچہ اسکول جا رہا ہے, رحم اور ظلم بتاتا ہوں. اے اسلام کو گری ہوئی اور اسلام کو بری نظر سے دیکھنے والوں, تمہارے رحم میں بھی ظلم چھپا ہے, ہمارے ظلم میں بھی رحم چھپا ہے. بچہ اسکول کو جانے کا وقت تھا, امی نہیں جاتا, امی امی نہیں جاتا, امی. روتا بچہ. ماں کیا کرتی؟ رحم کر کو جانے کو چھوڑ, جانے کو چھوڑ. بابا چھوڑتا, چل رہے, مارتا, کان پکڑتا, ہاتھ پکڑتا, لے لے بجا کو اسکول کو چھوڑتا. رو رہا ہے بچہ, آنکھوں سے آنسو, تڑپ رہا ہے بچہ. زبردستی لے جا کر باپ کیسے کا چھوڑ رہا ہے, اسکول چھوڑ رہا ہے. اب زمانے کو ماں کا رحم نظر آ رہا ہے, باپ کی سختی نظر آ رہی ہے. لیکن ماں کے رحم کے اندر بچے کا فیوچر خراب ہے, باپ کی سختی کے اندر بچے کا مستقبل روشن ہے. ماں اسی طریقے سے اگر بچے کے رونے کو دیکھ کر رکھتی رہی تو آئندہ چل کر بچے کا فیوچر خراب ہو جائے گا. اگر ماں کے مقابلے میں باپ بچے کے رونے کی فکر کیے بغیر, باپ بھی تو چاہتا ہے نا, ماں نہیں چاہتی. یہ اور بات ہے کہ ماں ذرا زیادہ چاہتی ہے. باپ بچوں کا دشمن نہیں ہوتا, باپ بھی چاہتا ہے بچوں کو, لیکن باپ بچے کی پرواہ کیے بغیر, بچے کے رونے کی پرواہ کیے بغیر, بچے کے تڑپ کی پرواہ کیے بغیر, بچے کے 4-5 گھنٹے کے نہ ملنے کی پرواہ کیے بغیر, بچے کو پکڑ کر زبردستی جا کر جو چھوڑ رہا ہے. اب کوئی ماں کا لال کہے گا کہ بچہ ظالم ہے اور ماں رحیم ہے, بول سکتا ہے, بلکہ عقل مند کہیں گے ماں سے زیادہ باپ رحیم ہے. اس لیے کہ آج کے چند خطرے بچوں کے اور آج کا بچوں کا رونا برداشت کیے بغیر باپ بچے کو جا کر مدرسہ نہیں چھوڑے گا تو بچے کا مستقبل خراب ہو جائے گا. بالکل اسی طریقے سے ہم دشمنان اسلام کو کہتے ہیں, قربانی کے نام پر اور کھانے کے نام پر تمہارے گھروں کے اور تمہارے کھیتوں کے اور تمہارے گاؤں کے پلنے والے جانوروں کو اگر ہم مسلمان خرید کر ذبح کر کے نہ کھائیں گے تو ہمارا مستقبل تو اپنی جگہ پر ہے, تمہارا مستقبل برباد ہو جائے گا, تمہارا فیوچر برباد ہو جائے گا, تمہاری دولت برباد ہو جائے گی, تمہارے گاؤں برباد ہو جائے گی. آخری ایک مثال دے دیتا ہوں. ہر ملک والے اپنے بارڈر میں نوجوانوں کو کھڑا کرتے ہیں. ہمارے ملک میں بھی بارڈر میں نوجوان کھڑے ہوئے,
لیکن کیا کر رہے ہیں پتہ نہیں ہے, چنا گھس گیا ہے. اسی لیے تو میں 4-5 سال سے بول رہا ہوں, یہ 5-6 سال کے لیے مدرسوں کے ہم علماء اور طلباء کو بارڈر میں کھڑا ہو, ہمارے ملک کی حفاظت کر کے بتائیں گے حفاظت کسے کہتے ہیں. ہم نہ کھڑا. اب بارڈر میں کھڑنے والوں کے لیے ہم کہتے ہیں ان کو گوشت اچھا پہنچاؤ, سیب اچھا پہنچاؤ, انڈے پہنچاؤ, مچھلی پہنچاؤ, دودھ پہنچاؤ. ہم یہ بھی مطالبہ نہیں کریں گے کیونکہ مدرسوں کی 4 دیواری نے ہم کو سوکھی روٹی اور پھیکی دال کھانے کی بھی تربیت دی ہے. مدرسوں کی 4 دیواری نے ہم کو سوکھی روٹی پھیکی دال کھانے کی بھی تربیت دی ہے. شاہ فیصل نے اس وقت امریکہ کو جواب دیا تھا, ہمارے سے مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کرنا, ہم اس صحابہ کے اولاد ہیں, پتے کھا کر بھی میدان میں اترنے کی طاقت رکھتے ہیں. شاہ فیصل جزیرت العرب کے ایک بادشاہ گزرے ہیں, اس وقت ڈرانے والے امریکہ اور ہٹلر کو کہا تھا ہم کو ڈرانے کی کوشش نہ کرنا, ہم اس صحابہ کی اولاد ہیں جو پتے کھا کر بھی میدان میں اترنے کی طاقت رکھتے ہیں. ہم سوکھی روٹیاں کھا کر بھی ملک کی حفاظت کرنے کا فن اچھے طریقے سے جانتے ہیں. بات آ گئی تو عرض کر دیا کہ بارڈر میں کھڑے ہوئے ہیں نوجوان. کیا واسطے کھڑے ہیں نوجوان؟ شادیاں کرنے, ہاں, ملک کی حفاظت. اب دشمن آ گیا تو دشمن ہم نہ مارتا کہ نوجوان کو مارتا؟ ارے بولو بھائی, نوجوان کو مارتا, ہمارے سپاہی کو مارتا, ہمارے فوجی کو مارتا. کارگل میں ہمارے سپاہی شہید ہوئے, اب چائنا کے بارڈر میں ہمارے سپاہی شہید ہوئے, جس کا درد ابھی بھی ہمارے اندر موجود ہے. بات اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں. دشمن آیا تو ہم نہ نہیں مارتا, مارتا کسے؟ فوجی کو مارتا. کھڑانے والے کون؟ حکومت والے. اب حکومت سے کوئی کرتا, انسانوں کو بارڈر میں کھڑا کر ان کے خون کو بہانے کا پلان کر رہے ہیں کیا؟ نہیں, ان کو وہاں کھڑانا ہی ملک کے لیے ضروری ہے. جو ملک پر رحم کرتا ہے ان کو وہ کھڑانا پڑے گا. ان کی شہادتوں پر افسوس نہیں کریں گے, ان کی شہادتوں پر فخر کریں گے, ان کی شہادتوں پر ماتم نہیں منائیں گے, ان کی شہادتوں پر ترنگا لہرائیں گے. اگر وہ اپنی جان کی قربانی نہیں دیں گے تو ملک کی حفاظت نہیں ہوگی. بالکل اسی طریقے سے ہمارا دھرم بھی کہتا ہے کہ بقرعید کے موقع پر ہم ان جانوروں کی قربانی نہیں دیں گے, ہمارے ایمان کی بھی حفاظت نہیں ہوگی. ہم نہ رحم سکاری